محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے غریب موچی کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں یقیناً آنسو آ جائیں گے۔ اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بغداد میں ایک غریب موچی جو کہ لوگوں کے جوتے سلائی کیا کرتا تھا، اس موچی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ اس نے حج کے لیے ایک روپے جمع کیا کہ جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اسی دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آخرکار برسوں کی محنت کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے سواری خریدی اور راہ میں خرچ کا انتظام کیا اور پھر حج پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ حج پر جانے لگا تو اس نے پورے گاؤں والوں کی دعوت کے طور پر ان کو اپنے گھر بلایا۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حج پر جاتا ہے تو دوست احباب بلا کر ان کی دعوت کرتے ہیں۔ اس موچی نے بھی دعوت کی۔ ایک عالم صاحب جب دعوت کھانے کے لیے ان کے گھر آئے، انہوں نے کہا کہ حج کے لیے جا رہے ہو؟ اس غریب موچی نے کہا کہ جی ہاں عالم صاحب، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک کام ضرور کر کے جانا۔ اس نے کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ عالم صاحب نے کہا کہ تم جاتے جاتے پورے گاؤں والوں سے ایک کر کے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم تمام لوگوں سے ملاقات کر کے معافی تلافی کر کے اس کے بعد جانا۔ اس کے بعد موچی جب صبح اٹھا، پورے گاؤں کا چکر لگایا، سب سے معافی مانگی، بستی سے باہر گیا اور اس نے آبادی سے باہر ایک دروازے پر جا کر دستک دی۔ جیسا ہی دروازہ کھٹکھٹا، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ غریب موچی نے اپنے نام بتایا۔ اندر سے آواز آئی کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل میں حج کے لیے جا رہا ہوں، بس آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو مجھے معاف ضرور کر دینا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی، ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ یہ سن کر موچی کہنے لگا، کیوں سارے مرد کہیں گئے ہوئے ہیں؟ تو خاتون نے کہا کہ یہ نہ پوچھو، صرف تمہارے سوال کا تمہیں جواب مل گیا ہے اور یہاں سے چلے جاؤ۔ جب وہ موچی واپس گھر کی طرف پلٹنے لگا تو اسے مکان کے اندر سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ واپس اسی دروازے پر پلٹا اور اس نے دستک دی اور کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ میرے بھائی، تمہارے لیے یہ گوشت حرام ہے، ہمارے لیے یہ گوشت حلال ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس موچی کے دماغ نے قیام کر دیا، یعنی سوچنا بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی پڑھتی ہو؟ خاتون نے کہا جی ہاں۔ اس نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ خاتون نے کہا جی ہاں۔ تو موچی کہنے لگا کہ جب تم مسلمان ہو، کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتی ہو، تمہاری اور ہماری شریعت الگ نہیں ہے، شریعت کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ نہ پوچھو، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، آخر اس میں کیا راز ہے؟ وہ گوشت تو ہمارے لیے حلال ہے اور میرے لیے حرام کیوں ہے؟ خاتون کہنے لگی کہ اگر سننا ہی چاہتی ہو تو سنو۔ جو گوشت میں پکا رہی ہوں، جس کی خوشبو تمہیں آ رہی ہے، یہ مردہ جانور کا ہے اور شریعت میں بلا عذر مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان پر نوبت آ جائے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے تو شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دی ہے۔ اتنا کھا سکتے ہیں کہ جس سے انسان کی جان بچ جائے۔ اے آنے والے مسافر، میرے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، ہمارا کئی دنوں سے فاقہ ہو گیا ہے۔ جب بیٹیوں کی ایسی حالت میں نے دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر انہیں کچھ کھانے کو نہ ملا تو یہ مر جائیں گی، تو پھر میں مجبوراً گھر سے باہر نکلی تاکہ بھوک کی تلاش کو ختم کر سکوں۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب ہمت نہ ہوئی تو میں نے ایک مرا ہوا جانور دیکھا، اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے آئی تاکہ پکا کر انہیں کھلا سکوں اور ان کی جان بچا سکوں۔ اس موچی نے جیسے ہی یہ سنا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زور و قطار رونے لگا اور واپس جانے لگا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ جب مدینہ منورہ پہنچو تو ہمارے آقا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سلام کہہ دینا اور ساتھ ہی ہمارا حال بھی بتا دینا۔ اس موچی نے جیسے ہی لفظ نانا سنا، مانو کہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جتنا
زیادہ راہ جمع کیا تھا، جو سواری اور جو جانور خریدا تھا وہ سب کچھ اس نے بیچ دیا اور سارا پیسہ لا کر اس کی چوکھٹ پر رکھ دیا اور دروازے پر دستخط دی۔ کہنے لگا کہ بہن، میرا یہ تحفہ قبول کر لو۔ اس عورت نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ موچی نے کہا، میں حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے جو کچھ بھی اپنے سفر کے لیے جمع کیا تھا، جو کچھ بھی حج کے لیے جمع کیا تھا، وہ سب آپ کی خدمت میں لا کر پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیں تو آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس عورت نے کہا، آپ تو حج کے لیے جا رہے تھے، پھر آپ کی حج کا کیا ہوگا؟ موچی یہ کہتے ہوئے رونے لگا کہ اگر آپ کو یوں روتا ہوا بھوکا تڑپتا چھوڑ کر میں مدینہ منورہ چلا بھی گیا تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اس عورت کو بھوکا تڑپتا چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، مجھے تیرے اسلام کی ضرورت نہیں، تو اپنا بتائے میں اپنا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس موچی نے کہا کہ زندگی رہی تو حاضری پھر ہو جائے گی، اب میرا تحفہ قبول کر لیں۔ اگر آپ نے میرا تحفہ قبول کر لیا، یقیناً میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ آیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے سر کے تاج، تم نے تو ستم کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ بیوی نے کہا کہ وہاں تو نصیب والے لوگ جایا کرتے ہیں اور تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنے سفر کو ضائع کر دیا۔ اس نے پوری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی، لیکن محلے والوں اور گاؤں والوں کو جا کر اس عورت کی کہانی سنانا اسے اچھا نہ لگا۔ کسی سے یہ بتانا کو ایک عورت کو میں سارا مال دے کر آیا ہوں۔ ہمت نے جواب ہار دیا، چپ چاپ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے تو لوگ طعنہ دیتے تھے، کہتے کہ تیرا باپ بڑا ہی بیکار آدمی ہے، مدینہ منورہ جا رہا تھا جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور جاتے جاتے اس دن سفر کا ارادہ ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ آتے جاتے طعنہ دینے لگے تو اس نے غیرت کے مارے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ جب تک لوگ حج کر کے واپس نہیں آتے اس نے دروازہ نہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ محترم ناظرین، اسی سال خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حج پر روانہ ہوئے تھے اور حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی حج سے واپسی کی رات آئی تو آپ کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ حضرت چلیے بازار سے کچھ سامان خرید لیتے ہیں تاکہ تحفے کے طور پر لوگوں کو دیا جائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کہنے لگے کہ جاؤ، تمہیں سامان خریدنا ہے تو خرید لو، میں رات بھر کعبے کے صحن میں بیٹھ کر گزار دوں گا، خدا جانے دوبارہ اس حرم کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ وہ لوگ تو وہاں سے چلے گئے مگر آپ حرم شریف پر عبادت کرنے لگے، وہاں پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اتر رہے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ایک نے کہا کہ اسی سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ دوسرا کہنے لگا کہ 2 لاکھ حج کے لیے لوگ آئے تھے، اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ ایک فرشتہ کہنے لگا۔ اسی بات دوسرے فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ آخر اس بار اللہ تعالیٰ نے سب کا حج کیسے قبول کر لیا؟ تو پہلا فرشتہ کہنے لگا کہ ایک ایسا بھی حاجی ہے جو اس سال حج کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان 2 لاکھ لوگوں کی حج کو قبول فرما لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا میرے دل میں حسرت پیدا ہو گئی، ایسا کون سا شخص ہے جو چل کر مدینہ منورہ تک بھی نہیں آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہیں کیا، جو منا بھی نہیں گیا، آخر کار وہ عرفات میں بھی نہیں گیا، اور بنا حج ادا کیے اللہ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کی حج قبول کر لی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جگہ سے اٹھا اور فرشتوں کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کا پتہ بتاؤ کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ فرشتوں نے بتایا کہ شہر بغداد میں فلاں مقام پر ایک بستی ہے، وہاں پر وہ شخص رہتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ قافلے والوں سے کہا کہ تم سب اپنے گھر واپس چلے جاؤ، میں بعد میں آؤں گا، میں اللہ کی ایک نیک بندے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے سفر کیا اور بغداد شہر پہنچ گئے۔ آپ نے اس بستی کو تلاش کیا جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کر اس موچی کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے مل کر آپ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں بس اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا ہی بدبخت انسان ہے، آخر اس سے آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اتنا سنتے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ
آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ فرمانے لگے، اے لوگو، تم لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں۔ اسے گالی نہ دو، اسے برا بھلا مت نہ کہو، اس کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت جی، بات گالی کی نہیں ہے، وہ اتنا بدبخت جو منظوری کے باوجود حج کے لیے نہیں گیا، اسے اگر گالی نہ دیں تو اسے کیا کہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتی ہو اس کے بارے میں پہلے مجھے اس کے بارے میں گھر کا پتہ بتا دو، تم کیا جانو اس کے بارے میں، وہ کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے دروازے پر آ گئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ محترم، دروازہ نہیں کھل سکتا، اگر دروازہ کھولوں گا تو بستی والے طعنہ دیں گے، برا بلا کہیں گے، گالیاں نکالیں گے، میرے بچے کے گاؤں والے لوگ گالیاں تک دیتے ہیں، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں جانتے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، حرم شریف سے سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی موچی نے کہا کہ حضرت، آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے، آپ کے علاوہ اندر اور کوئی نہیں آ سکتا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اکیلا ہی اندر آؤں گا، میرے ساتھ اور کوئی نہیں آئے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور اس کو کہنے لگے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت، میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بہت بڑا پاپی ہوں، آپ اتنی دور سے کیوں آئے ہیں؟ اتنا سنتے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ تیری کون سی ایسی نیکی ہے جو تو کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا؟ تو نے کون سی ایسی عبادت کی ہے جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا؟ اتنا سنتے ہی کہ موچی چیخ نکل جاتی ہے، وہ رو کر کہنے لگا کہ حضور، یہ بات دوبارہ مت کہیے گا، ابھی تو گاؤں والے صرف گالیاں دے رہے ہیں، کسی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ لوگ مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کہنے لگے کہ سنو، میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری برکت سے اس سال حج کرنے والے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ موچی رو رو کر کہہ رہا تھا کہ حضور، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، میری بستی میں کسی کو آپ یہ بات نہ بتائیں، اللہ نے میری اس عمل کے بدلے، میری اس نیکی کے بدلے، میرے حج کے بدلے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ اس نے قسم دے کر آپ کو وہاں سے واپس کیا، مگر اس کے دل میں خیال تھا کہ یا اللہ، یہ کیا ہوا، میں تو حج کے لیے گیا بھی نہیں، میری نیکی کے بدلے 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو گیا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی ہوئی تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ موچی حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، آپ کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ اشارہ فرما دیتے، میں اڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے حج پر جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ ایک غریب عورت کو دے دیا، اور جب بختیار کاکی نے تجھے بتایا، تجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بختیار کاکی نے تجھے جو کچھ بتایا وہ بالکل صحیح ہے۔ اگر تو حج کرنے کے لیے نہیں گیا، لیکن تو نے اپنے حج کا سارا پیسہ ایک غریب کی خدمت میں پیش کر دیا، اللہ رب العزت کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے تجھے بن حج کیے حج کا ثواب عطا کر دیا۔ تیری اس نیکی کی برکت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کے ادا کرنے والے تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کے نزدیک سب سے زیادہ عمل وہی پسند کیا جاتا ہے جو کسی مسلمان کے دل کو سکون اور راحت پیدا کرتا ہے۔ کسی کو کی تکلیف دور کر دو، کسی کا قرض دور کر دو، کسی کی بھوک کو ختم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں 1 مہینہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کر لوں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی غریب، کسی محتاج کی جا کر مدد کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کر دینا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں بیٹھ جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔